آج کل حج قریب آ رہا ہے، پورے کا پورا حج کی ہر جگہ آپ دیکھیں آپ کو مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائے گی۔ جس مقام پہ سعی کی جاتی ہے وہاں ہاجرہ علیہ السلام دوڑتی رہیں، بھاگتی رہیں پانی کی تلاش میں، اور ابراہیم علیہ السلام باقی کا سارا حج کہیں قربانی ہو رہی ہے، کہیں مقام ابراہیم، تعمیر کعبہ، تجدید تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کی فداکاریاں نظر آئیں گی، ان کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ جب کہا کہ کیا تمہیں اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو ہلایا تھوڑا سا، تو حضرت ہاجرہ کیا کہتی ہیں علیہ السلام؟ کہتی ہیں اذن لن یضیعنا، ابراہیم اگر یہی بات ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ، اذن تب لن یضیعنا، ہمیں اللہ رب العزت ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو اللہ کی ذات پر توکل کا اظہار حضرت ہاجرہ نے کر دیا، اذن لن یضیعنا، پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی جو اس وقت جو مہیا اسباب تھے وہ اختیار کیے، یہاں تھوڑا بہت جو پانی تھا وہ دیے چلے گئے، ختم ہو گیا۔ اب وہیں بیٹھی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں جی اب ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہیں اس جہاں میں ابراہیم چھوڑ کے گیا ہے وہیں ہمیں اللہ پانی بھی مہیا کرے گا، کھانا مہیا کرے گا، ہر چیز نہیں۔ انہوں نے بھی اسباب کو اختیار کیا، اٹھیں، صفا پہ گئیں، واپس آئیں، بچے کے پاس آئیں، پھر مروہ پہ گئیں۔ وہ تفصیلات آپ کو مسائل و احکام حج کے ضمن میں بتائی جا رہی، بتائی جائیں گی کہ اس میں تھوڑی سی جگہ بھاگنے کے لیے وہ کیوں ہے، باقی جگہ آرام سے چلنے کے لیے کیوں ہے۔ جس جگہ پہنچتی اور اسماعیل علیہ السلام بچے جس جگہ رکھے ہوئے تھے وہ وہاں سے نظر نہیں آ رہے، وہ حصہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھاگ کے پار کرتی، فوراً بھاگتی، اور جب بچے پر نظر پڑتی، جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا پھر مطمئن ہو جاتی، پھر آرام سے چلتی۔ حضرت ہاجرہ کا یہ چلنا جس کو آج صحیح کہا جاتا ہے، یہ اسباب کو اختیار کرنا تھا، مہیا اسباب۔ اس وقت انہوں نے کوشش کی، بھاگیں، یہاں گئیں وہاں گئیں کہ کسی طرح سے کہیں سے پانی ملے، بچے کی اپنی پیاس بجھائیں، اور اسی دوران وہ ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی نکال دیا، زمزم، وہ پانی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا بہترین پانی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وہ پانی جو کہ بھوکے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے، طعام و طعم و شفاء و سقم، کھانے والے کے لیے، بھوکے کے لیے غذا کا کام کرتا ہے، بیمار کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ وہ مقدس پانی وہاں سے نکلا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی مقام ہے، اسباب کو اختیار کرنا توکل کے ساتھ ساتھ۔ پہلا غزوہ بدر بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، جو اسلام اور کفر کے مابین پہلا مارکہ حق و باطل، مسلمانوں اور مشرکین کے مابین جو پہلی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ، اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اس چھوٹی سی فوج کا اللہ کی ذات پر توکل تو تھا ہی، لیکن یہ نہیں ہے کہ توکل کیا اور ایسے نہتے ہی نکل گئے۔ جتنا کچھ ممکن تھا وہ لیا، جو کوئی ہتھیار ممکن تھا وہ اپنے ساتھ لیا اور میدان میں اترے، اور اللہ رب العزت نے اس وقت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسباب کو ترک نہیں کیا، اسباب کو اختیار کیا، اور اگر اسباب کو اختیار کریں اور پھر ساتھ ہی اللہ کی ذات پر توکل ہو، دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایک واقعہ
چھوٹی کلاسوں میں بچوں کو پڑھایا جانا شروع ہوتا ہے، جبکہ اصلاً وہ صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، ایک بدو آیا، اس نے تلوار پر درخت پر لٹکتی تلوار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتار لی اور تلوار کو سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میں یمنعک منی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بڑوں کو سنایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ جب اس نے تلوار نکال لی، سونت لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے میں یمنعک منی، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ، آپ کا اللہ رب العزت کے اسم گرامی کو اپنی زبان سے نکالنا تھا کہ اس پر اللہ نے وہ رعب طاری کیا کہ وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اور پھر جب آپ نے پوچھا اب بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مشرک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے ہاتھ میں، کافر کے ہاتھ میں تلوار سونتی ہوئی دیکھ کر بھی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کیا اور کہا کہ مجھے میرا رب تم سے بچا سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں، انبیاء کرام کے واقعات دیکھیں، ہر واقعہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسباب کو اختیار کرنا منع نہیں، اسباب اختیار کرنے۔ جیسے آج کے موجودہ دور میں آپ سمجھ لیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے بعض اسباب جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور ان اسباب کا تعلق اگر کہا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث سے بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، اور وہ یہ کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو تم وہاں نہ جاؤ، جس آدمی کو کسی بیماری نے، ایسی بیماری نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، تم ذرا اس سے دور رہو، اوائڈ کرو۔ اس طرح کے اشارات حدیث میں واقعات موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ اسباب، یہ احتیاط جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر یہ احتیاط اختیار کرتے ہیں تو یہ توکل کے منافی نہیں، توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے عین مطابق ہے۔ انبیاء کرام نے توکل کے لیے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ان کا ساتھی ہے یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، اور دونوں خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور نبی سے بڑا متوکل کون ہوگا؟ نبی تو توکل کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کی تلاش میں نکلے تو یہ نہیں کہ اکیلے ایسے نہتے نکل گئے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، باقاعدہ ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتھ ہی جو یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، انہوں نے زاد راہ ہاتھ میں لیا، وہ بھنی ہوئی مچھلی جو اللہ کی قدرت سے بالآخر سمندر میں بھاگ گئی، وہ ان کے پاس تھی۔ نبی ہو کر یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نکلتے ہیں، اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ ہمیں پلائے گا، جو اسباب کی حد تک تھا وہ اپنے ساتھ لیا، کھانا ساتھ لیا، مچھلی لی، اللہ پر توکل ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم مچھلی کہاں اٹھائے پھریں گے، کھانا اٹھا کے کہاں پھریں گے، نہیں، ساتھ لیا۔ اور ایک واقعہ، اور یہ چیزیں بڑی معروف ہیں ہمارے یہاں، عموماً بیان ہوتی رہتی ہیں، بس ان کو اکٹھے ذہن میں رکھ کے آدمی اللہ کی ذات پر توکل کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور توکل کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے مسجد کے دروازے پر، مسجد نبی کے دروازے پر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور چل دیے، مسجد میں داخل ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ہے؟ اونٹوں کو باندھنے کا ایک طریقہ یہ کہ ان کی جو ناک میں نکیل ہوتی ہے وہ نکیل کسی کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں،
اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو اس کے گھٹنا، ایک پاؤں کا ران اور گھٹنا، ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر رسہ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح اٹھنے نہ پائے۔ اور رسہ اقال، یہاں جو عموماً عرب لوگ اپنے سر کے اوپر وہ کالا سا رکھتے ہیں، اس کو بھی اقال ہی کہا جاتا ہے، مراد رسی ہو گیا۔ پوچھا کہ اپنے اونٹ کو باندھ کے آ رہے ہو یا ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ تو کہا میں نے اللہ کے پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ۔ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو، اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھو اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ اب اس میں اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان، اس میں صحت عقیدہ کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو مہیا اسباب ہیں وہ بھی جانور ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ صرف اس نیت سے کہ اس کو اللہ یہاں بٹھا کے رکھے گا، نہیں، پہلے اس کا گھٹنا باندھ دو اور پھر کہو کہ اللہ اسے بٹھا کے رکھے گا، کیونکہ وہ رسی بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اونٹ جیسے جانور سے وہ ٹوٹنے نہ پائے، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے، وہ تو کم از کم اختیار کریں۔ فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اسے باندھ لو اچھی طرح اور اس کے بعد پھر توکل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں بھی بتائی ہیں، جن دعاؤں میں سے ایک دعا بڑی معروف ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، یعنی صحت اور ضعف کے مابین مختلف ہی روایت ہے، لیکن آپ اس کے کلمات پر غور کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں اور اللہ کی ذات پر توکل کیے ہوئے۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کسی برے کام سے بچنے کی، کسی اچھے کام کو کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں جب تک مجھے میرا رب نہ دے۔ دعا کے اندر بھی، گھر سے نکلتے ہوئے بھی توکل کے اظہار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اگرچہ دوسری دعا جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اجہل او یجہل علی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، میں بہک جاؤں، پھسل جاؤں یا مجھے کوئی پھسلا دے، میں کسی سے بدتمیزی کروں یا کوئی مجھ پر بدتمیزی کرے، اے اللہ مجھے ان ساری باتوں سے محفوظ رکھنا۔ یہ صحیح سند سے ثابت دعا ہے گھر سے نکلنے کے لیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور بھی مانگا کرتے تھے، اس دعا میں ہے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا آپ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور اے اللہ میں نے تجھی پر توکل کیا، وإلیک انبت اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت اور میں تیرے ساتھ، تیری مدد، تیرے تعاون کے ساتھ ہی اگر کوئی مخاصمت ہو تو اس میں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنے کی تعلیمات بھی ہمیں مہیا فرمائیں۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام نے صرف یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور جو کچھ ممکن اسباب تھے ان پر بھی عمل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ رب العزت چاہتا تو کیا